بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ سری لنکا ساحل کے قریب ایرانی جہاز ڈوبا، 101 لاپتہ۔ کولمبو کے عہدیداروں نے سب مرین اٹیک کے دعوے کو رد کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصلیٹ پر ایران کا حملہ، ابوظہبی میں سفارت خانہ اور دبئی قونصلیٹ کو بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر ایک اور حملہ، قطر میں بھی ایران کی کارروائیاں، دبئی میں فرانس نے ڈرون کو روکا۔ تہران مسلح میں خامنہئی کی نماز جنازہ، جانشین کا جلد اعلان ہوگا۔ اسرائیل نے کہا جو بھی نیا لیڈر ہوگا نشانہ بنائیں گے۔ جنگ کے 5ویں دن ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے، میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں اسرائیل کی بربریت، 12 جاں بحق، 65,000 سے زیادہ بے گھر۔ حسین کی طرح جیے، حسین کی طرح مرے، آیت اللہ خامنہئی کی زندگی پر دنیا بھر سے کی خاص رپورٹ۔ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، شیئر مارکیٹ میں مندی، سینسیکس اور نفٹی لڑکے، روپیہ ریکارڈ پستی پر پہنچ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سری لنکا کے ساحل کے قریب ایران کا ایک جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا، جس کے بعد 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور 78 زخمی ہیں۔ سری لنکا کے عہدیداروں نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ کسی سب مرین کے ذریعے ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس جہاز سے مدد کی اپیل کی گئی، جس کے بعد سری لنکن نیوی نے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ سری لنکن نیوی اور ایئر فورس نے کہا کہ وہ کوئی فوٹیج جاری نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ایک دوسرے ملک کی فوج سے ہے۔ سری لنکا کے عہدیداروں نے بتایا کہ ایرانی جہاز سے مدد کی اپیل پر ریسکیو مشن بھیجا گیا۔ سری لنکا نے اپنے جہازوں اور ہوائی جہازوں کو اس آپریشن کے لیے بھیجا۔ اس جہاز کا نام آئرس دینا تھا، جو سری لنکا کے قریب ڈوبا۔ ریسکیو آپریشن میں کچھ لوگوں کو بچایا گیا۔ عہدیداروں نے تصدیق کی کہ ایرانی جہاز پر سوار 32 لوگوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا، ایرانی جہاز سری لنکا کے گیل شہر کے ساحل سے 40 ناٹیکل مائل دور تھا۔ اس پر 180 لوگ سوار تھے۔ اس حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن یہ حادثہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب مڈل ایسٹ میں تناؤ پایا جاتا ہے اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بھیانک جنگ چل رہی ہے، جو دن بدن خطرناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سری لنکا کے وزیر ارجنا جیا شیکھرا نے بتایا کہ نیوی اور ایئر فورس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔
ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے ایک دن پہلے ہی آبنائے ہرمز کو جہازوں کی ٹریفک کے لیے بند کیا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل کنٹرول ہے اور وہاں سے گزرنے والے کسی بھی جہاز پر فائرنگ کی جائے گی۔ اس سمندری راستے سے دنیا کے تیل کا 20% حصہ گزرتا ہے۔ نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس نے راس تنورہ آئل ریفائنری پر ایک تازہ حملے کی کوشش کرنے والے ڈرون کو مار گرایا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے راس تنورہ آئل ریفائنری میں ایک اور میزائل حملہ ہوا جس سے کچھ نقصان پہنچا۔ نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دبئی میں امریکی قونصلیٹ پر ایران کے حملے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کے بعد ابوظہبی میں امریکی سفارت خانے اور دبئی قونصلیٹ کو بند کر دیا گیا۔ ایک دن پہلے ایران نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، وہاں بھی حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ یو اے ای نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یو اے ای میں 1000 سے زیادہ حملے کیے گئے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ نے کہا کہ 2 ایرانی حملوں کے خلاف سیلف ڈیفنس کے جائز حق کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ابوظہبی نے کہا ہے کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں ہے اور اس نے اپنی زمین، سمندر یا ہوائی سرحدوں کا استعمال ایران کے خلاف حملوں کے لیے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے پہلے کویت میں بھی امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کویت سٹی میں امریکی سفارت خانے کو بھی بند کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے یو اے ای میں رہنے والے تمام امریکن سٹیزن سے کہا ہے کہ وہ فوری ملک کو چھوڑ دیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کنفرم کیا کہ دبئی میں امریکی قونصلیٹ کے قریب ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل نے وارننگ دی کہ ایران میں جو بھی نیا سپریم لیڈر بنے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے سوشل میڈیا پر یہ وارننگ دی۔ اس نے کہا کہ امریکی پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایرانی حکومت کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ایران میں حکومت کو اکھاڑ پھینکنے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ ایران میں اب تک سپریم لیڈر کے جانشین کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ حسین کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ سپریم لیڈر کا چناؤ ہونے تک گارڈین کونسل ملک کے معاملہ چلا رہی ہے۔ ایران میں سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ تدفین 6 مارچ یعنی جمعے کو ہوگی۔ ایران میں خامنہئی کی نماز جنازہ اور تدفین کے حوالے سے 3 دن کے پروگرامز رکھے گئے ہیں۔ ایران کے اسلامک ڈیولپمنٹ کوآرڈینیشن سینٹر نے یہ اعلان کیا۔ نماز جنازہ چہارشنبے کی رات ادا کی جا رہی ہے۔ خامنہئی کی نماز جنازہ تہران کے مرکزی مذہبی مقام پر ادا کی جا رہی ہے جس سے مصلی کہا جاتا ہے۔ ایک سینئر ایرانی اسکالر آیت اللہ احمد خاتمی نے، جو گارڈین کونسل اور ماہرین کی اسمبلی کی رکن ہے، کہا ہے کہ بہت جلد خامنہئی مرحوم کے جانشین کا اعلان کیا جائے گا۔ خاتمی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ نئے لیڈر کو چننے کا عمل جاری ہے اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ مسلسل 5ویں دن ایران نے اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں الگ الگ مقامات پر امریکہ کے مفادات پر حملے کیے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ نے بھی ایران میں حملے جاری رکھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے F-35 جنگی جہاز نے ہوا میں ایک ہونے والے مقابلے میں ایرانی جیٹ کو مار گرایا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے تہران میں ایران کے سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ امریکہ سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بتایا کہ حملے شروع ہونے کے بعد سے ایران میں 1097 سویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ تہران میں بھی تازہ دھماکے ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ کے تازہ حملوں میں اصفہان میں 5 لوگ جاں بحق ہوئے۔ سعودی عرب اور کویت میں ایران نے تازہ حملے کیے۔ قطر میں ایک امریکی اڈے پر حملے کی خبر آ رہی ہے۔ یو اے ای نے کہا کہ اس نے 3 میزائلز اور 121 ڈرونز مار گرائے۔ قطر نے کہا کہ اس نے ایران کے 10 ڈرونز اور 2 میزائلز کو روکا۔ یو اے ای نے کہا کہ امارات میں 78 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروٹ نے کہا ہے کہ فرانس کے رائفل جیٹس نے یو اے ای کو نشانہ بناتے ہوئے ایرانی ڈرون کو مار گرایا۔ ایران کی ریولیوشنری گارڈز IRGC نے کہا ہے کہ اس کی مقامی یونٹ نے کرمان صوبے میں امریکہ اور اسرائیل کے ہرمز ڈرون کو مار گرایا۔ ایران نے سعودی عرب میں CIA کے اسٹیشن پر ڈرون حملہ کیا۔ یہ اسٹیشن امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے سینٹرل ایران میں میزائل پروڈکشن پلانٹ اور اسٹوریج سائٹ کو نشانہ بنایا۔ کویت میں ایران کے ایک ڈرون حملے میں 6 سپاہیوں کے مرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ حملہ اتوار کو ہوا تھا۔
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ میں اپنے شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ مسلسل جاری ہے اور ہوائی سرحدیں بند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی ایئر فورس اور ایران نیوی کو بڑا جھٹکا دیا گیا ہے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے 17 ایرانی جہازوں اور 2000 ٹارگٹس کو تباہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایران کے گرلز اسکول پر حملے میں بچیوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اس واقعے میں 165 لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر بچیاں تھیں۔ یہ سانحہ جنگ کے پہلے دن ایران کے جنوبی شہر مناب میں پیش آیا تھا۔ بچوں کے حقوق سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی کمیٹی نے کہا ہے کہ اسے سویلین ہلاکتوں پر تشویش ہے، انفراسٹرکچر خاص طور پر سکولز اور ہاسپٹلز پر حملوں پر بھی فکر مند ہے، جس میں کئی بے قصوروں اور بچوں کی جانیں گئی ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ بچوں کی جنگ میں حفاظت ہونی چاہیے۔ لبنان میں اسرائیل نے حملے جاری رکھے۔ لبنان کے سماجی معاملات کے وزیر نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 65,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ بیروت کے قریب 5 رہائشی عمارتوں پر تازہ حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں پیش قدمی کی ہے۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے۔ چہارشنبے کو لبنان میں 12 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایران نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ مرحوم سپریم لیڈر کے سینئر مددگار محمد مخبر نے کہا ہے کہ ایران کو امریکیوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ان کے لیے بات چیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جب تک چاہے جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتکاری سے دغابازی کی ہے اور ان امریکیوں کو بھی دھوکہ دیا ہے جنہوں نے انہیں صدر بنایا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ شیئر مارکیٹس میں مندی چھائی ہوئی ہے۔ ایشیا کے مارکیٹس میں بھاری گراوٹ آئی۔ مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے نہ صرف تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ مارکیٹس متاثر ہو رہے ہیں اور انڈیا کی مارکیٹس بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ روپے کی قدر میں بھی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کو روپے کی قدر میں 69 پیسے کی گراوٹ آئی اور وہ 92.18 پر پہنچ گیا، جو ڈالر کے مقابلے میں اب تک کی سب سے نچلی سطح ہے۔ سینسیکس اور نفٹی میں بھاری گراوٹ آئی۔ بتایا گیا کہ سینسیکس اور نفٹی میں 2% کی کمی ہوئی۔ دہلی میں وزارت خارجہ نے مڈل ایسٹ کے بحران سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں 1 کروڑ انڈین سٹیزنز رہتے ہیں اور نئی دہلی کے لیے ان کی حفاظت کافی اہمیت رکھتی ہے۔ انڈین ایئر لائنز انڈیا اور گلف کے درمیان چہارشنبے کو 58 فلائٹس چلا رہی ہیں تاکہ پھنسے ہوئے مسافروں کو لایا جا سکے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شعر ایران کے مرحوم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی پر صادق آتا ہے۔ خامنائی حالیہ تاریخ کے ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان کی قیادت، ان کی شخصیت، بردباری اور حلم نے ایک عالم کو متاثر کیا ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہمارے دور کی اس عظیم شخصیت کی زندگی پر ایک نظر۔ آیت اللہ سید علی خامنائی 1979 میں بانی انقلاب آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد سے سپریم لیڈر تھے۔ رہبر اعلیٰ بننے سے پہلے وہ 1980 کے دہے میں ایران کے صدر رہے اور عراق کے خلاف جنگ کی قیادت کی۔ ان کی لیڈرشپ میں اسلامی انقلابی گارڈز IRGC ایک طاقتور سیکیورٹی، سیاسی اور معاشی طاقت کے طور پر ابھری اور خطے کے دوسرے علاقوں میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ انہیں 2009 اور 2022 میں حجاب کے مسئلے پر احتجاج کی شکل میں چیلنج کا سامنا بھی رہا۔ اس سال جنوری میں معاشی مسائل پر احتجاج ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شہید کیا۔ خامنائی 1939 میں مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ممتاز مسلم رہنما کے بیٹے تھے جن کا تعلق عراق سے تھا اور وہ آذربائیجانی نسل سے تھے۔ خامنائی کا خاندان مشہد منتقل ہونے سے پہلے تبریز میں رہنے لگا۔ خامنائی کی ماں ختیجہ قرآن کی خادمہ تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں قرآن سے محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ خامنائی نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور مشہد کے مدرسے میں اپنی شروعاتی تعلیم مکمل کی۔
انہوں نے ہائی اسکول کی تکمیل نہیں کی، اس کے بجائے انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور اپنے وقت کے ممتاز علماء بشمول اپنے والد اور شیخ ہاشم غزنوی کی شاگردی میں رہے۔ انہوں نے نجف اور قم کے کئی اعلیٰ مذہبی اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ وہ بانی انقلاب آیت اللہ خمینی کے بشمول کئی ممتاز علماء کے قریب تھے۔ انہوں نے اس وقت کے صدر حسن روحانی کو مغربی ملکوں کے ساتھ بات چیت کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں 2015 میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سمجھوتے کو 2018 میں ختم کر دیا۔ خامنہئی 36 سال تک ایران کے پالیسی معاملوں میں حرف آخر تھے۔ لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس، یمن میں حوثی اور عراق اور دوسرے مقامات پر اپنی محاذی تنظیموں کے ذریعے ان کے دور میں ایران نے اپنا دائرۂ اثر بڑھایا اور خطے کی بڑی طاقت بنا، لیکن یہی بڑی طاقت امریکہ اور اسرائیل کو ہمیشہ کھٹکتی رہی۔ خامنہئی نے 1989 کے انقلاب میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، جب امریکہ کی کٹ پتلی رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ ان کی قیادت میں ایران نے عالمی دباؤ کے باوجود اپنی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھا۔ ان کے دور میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام نے کافی ترقی کی۔ فلسطین کاز سے خامنہئی کو جذباتی وابستگی تھی اور ان کی نگرانی میں ہر سال جمعۃ الوداع کے موقع پر ایران اور دنیا بھر میں یوم قدس منایا جاتا ہے۔ دنیا کے طویل المیعاد عالمی لیڈر خامنہئی کی زندگی سامراجیت اور صہیونیت کے خلاف مزاحمت سے عبارت ہے۔ حج کے موقع پر خامنہئی کے خطبے حکمت سے بھرے ہوتے تھے۔ وہ اسلامی اتحاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ اگر ایک سطر میں خامنہئی کی زندگی کا خلاصہ پیش کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حسین کی طرح جیے اور حسین کی طرح مرے۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مزدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ سری لنکا ساحل کے قریب ایرانی جہاز ڈوبا، 101 لاپتہ۔ کولمبو کے عہدیداروں نے سب مرین اٹیک کے دعوے کو رد کر دیا۔ دبئی میں امریکی قونصلیٹ پر ایران کا حملہ، ابوظہبی میں سفارت خانہ اور دبئی قونصلیٹ کو بند کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی آئل ریفائنری پر ایک اور حملہ، قطر میں بھی ایران کی کارروائیاں، دبئی میں فرانس نے ڈرون کو روکا۔ تہران مسلح میں خامنہئی کی نماز جنازہ، جانشین کا جلد اعلان ہوگا۔ اسرائیل نے کہا جو بھی نیا لیڈر ہوگا نشانہ بنائیں گے۔ جنگ کے 5ویں دن ایران میں اسرائیل اور امریکہ کے حملے، میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں اسرائیل کی بربریت، 12 جاں بحق، 65,000 سے زیادہ بے گھر۔
حسین کی طرح جیے، حسین کی طرح مرے، آیت اللہ خامنائی کی زندگی پر دنیا بھر سے کی خاص رپورٹ۔ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری، شیئر مارکیٹ میں مندی، سینسیکس اور نفٹی لڑکے، روپیہ ریکارڈ پستی پر پہنچ گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، افراد سب خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔